اس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے خصوصی دلچسپی کے ساتھ، کیونکہ ہمیشہ جس کیپیسٹی میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں یا وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، انہوں نے عام آدمی کے لیے ریلیف دینے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ رمضان شریف کیونکہ ہمارا بڑا مقدس مہینہ ہے، ایک ایسا فریضہ مسلمانوں نے ادا کرنا ہوتا ہے جس سے کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ پیش آتا ہے، کیونکہ آج کل پاکستان میں کافی مہنگائی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں رمضان شریف کے مہینے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے خصوصی پیکج دیا۔ جس طرح پنجاب میں رمضان نگہبان کے نام سے پروگرام وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہے، وہاں پہ 7.5 ارب کا رمضان پیکج تھا، اس کو وزیر اعظم صاحب نے 12.5 ارب کر دیا کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو 19 چیزیں ہیں، 19 آئٹم ہیں، ان پہ خصوصی رعایت دی جائے تاکہ ایک عام آدمی اپنے رمضان شریف آسانی سے اپنے روزے کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر سکے۔ تو اس میں جو 19 آئٹم ہیں اس میں خاصی سبسڈی ہے۔ جس طرح آٹا جو ہے وہ 50%، اس کے 50 آدھی قیمت پہ چل رہا ہے۔ اگر 1300 کا تھیلا تو 650 روپے میں آٹا اویلیبل ہے یوٹیلیٹی سٹور پہ۔ یوٹیلیٹی سٹور کیونکہ ایک ادارہ ہے انڈسٹری اینڈ پروڈکشن منسٹری کا، جس کا میں انچارج ہوں، تو وزیر اعظم صاحب نے سلسلہ میں ڈائریکشن دی کہ تمام ایم این اے جو ہمارے ہیں وہ اور وزراء صاحبان دورے کریں یوٹیلیٹی سٹورز کے، اچانک دورے کریں، پلانٹ دورے کریں تاکہ لوگوں کو سپلائی میں وہاں پہ کمی نہ آئے، وہاں پہ کوالٹی کمپرومائز نہ ہو اور صحیح قیمتوں پہ لوگوں کو چیزیں مل رہی ہوں۔ تو یوٹیلیٹی سٹور میں 2 طرح کی سہولت ہے۔ ایک تو یہ جو اسپیشل پیکج ہے جو 12.5 ارب روپے کا ہے، جس میں کافی سارا ڈسکاؤنٹ ہے، وہ صرف بسب والے جو ہیں وہاں جو رجسٹرڈ ہیں ان کو صرف اویلیبل ہے، کیونکہ وہ بہت ہی نیچے کی سطح پہ لوگ ہیں جو عام آدمی ہیں، وہاں درج ہے۔ اور اس کو بھی انہوں نے زیادہ کیا، پہلے 40 پوائنٹس جو پورے کرتا تھا عام آدمی تو اس کو یہ سہولت ملتی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ 63 پوائنٹس کر دیے، 60+ کے اوپر، تاکہ اس میں اور زیادہ لوگ آ گئے، اور اس میں میرا خیال ہے 3 کروڑ جو فیملیز ہیں، 96 لاکھ فیملیز اس میں شامل ہو گئی۔ فیملی سے مراد ہے کہ کسی فیملی کے 3 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، وہ ملا کے میرا خیال ہے 24 کروڑ میں سے کوئی 12-13 کروڑ جو عوام ہیں مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو وہ بسب کے ذریعے جو ڈسکاؤنٹ تھا وہ آٹے پہ آدھی قیمت میں مل رہا ہے، چینی پہ 46 روپے اس میں کمی ہے کلو پہ، اور اس طرح گھی پہ 100 روپیہ 1 کلو پہ کمی ہے۔ تو انشور ہم کر رہے ہیں کہ سپلائی جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہے۔ پرائم منسٹر کا یہ فوکس ہے، انہوں نے خود بھی وزٹ کیے ہیں یوٹیلیٹی سٹور اور گئے بگئے کریں گے بھی، اتنے زیادہ وہ کنسرنڈ ہے۔ تو آج اس سلسلے میں باقی جگہوں پہ بھی میں گیا ہوں، لیکن آج یہاں میں نے لاہور میں یہ ایک شادمان کا سٹور تھا، تو یہاں میں آیا ہوں۔ یہاں میں نے دیکھا ہے جو آرگنائز قسم کا یہ ایک سٹور ہے، بہتر ہے، ہر چیز سپلائی ٹھیک ہے اور کوالٹی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے بھی دریافت کیا، سارا کچھ کیا، لیکن پرائس پہ کچھ آپ کی طرف سے کچھ ہمیں بھی پتہ چلا کہ پرائس میں شاید تھوڑی ڈسٹارشن ہے۔ اس کا میں چیک کر لیتا ہوں کہ کیا باہر کے جو ہمارے دور دراز کے ہیں، رورل ایریا میں ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہیں۔ آج میں ایک رورل ایریا میں بھی جا رہا ہوں، دیہاتی ایریا میں ایک سٹور پہ جا رہا ہوں، وہاں سے بھی صورتحال کا پتہ چلے گا۔ لیکن جہاں ہمیں شکایت ملتی ہے کوالٹی ہم چیک کراتے ہیں اور لیب سے رپورٹ منگواتے ہیں اور پھر سخت ایکشن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز وافر ہے، کوالٹی بھی ٹھیک ہے، چیک کیے گئے، کھول کے پیکٹ چیک کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہے جس پہ وزیر اعظم فوکسڈ ہیں، میں بھی فوکسڈ ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یوٹیلیٹی سٹور کو بہتر کیا جائے، اور جو عام
عام آدمی کے لیے یہ رمضان پیکج سے ہٹ کے وہ 5 سے 10% ڈسکاؤنٹ سے چیزیں ہر بندے کو اویلیبل ہیں. وہ بھی ہم انشور کریں گے کوالٹی, سپلائی اور پرائس. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور میں ایک مثال ہے, چینی 155 روپے عام آدمی کو مل رہی ہے, BIS کے 109 روپے, مارکیٹ میں 140-145 تک مل رہی ہے. ایک بڑا طبقہ ہے جو عام آدمی ہے جس کو معیاری یا سستی چیزیں نہیں مل رہی, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیسک یوٹیلیٹی اسٹور کو آپ کور کر لیا, رمضان کے بعد پیکج کے ذریعے ایک مخصوص ڈیٹا کو بھی آپ نے کور کر دیا, اور ایک بڑی تعداد ہے سفید پوش لوگوں کو اب وہ یوٹیلیٹی اسٹور میں آنا ہی چھوڑ دیا. سر اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ خاندان کب سے کھڑا یہاں پر رو رہے ہیں, ان کے ایک آئی ڈی کارڈ ہی نہیں لگ رہا. پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ ایک آئی ڈی کارڈ پہ اس کو رجسٹر کیا جاتا تھا اور اس کو چیزیں فراہم کر دی جاتی تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ان غریب عوام کا کیا قصور ہے جو یہاں پر رو رہے ہیں کھڑے؟ دیکھیں آپ کے دونوں جو کویشچن ہیں بڑے اہم ہیں اور متعلقہ چیز ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ جو فیسلٹی ہے یہ اس طرح اویلیبل نہیں ہے جس طرح کہ ان کو ہونی چاہیے, اس طرح کی معیاری اور سستی چیزیں. یہ 5 سے 10% ہر آدمی کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, ڈسکاؤنٹ پہ سبسڈی دیتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. میری کوشش ہے کہ رمضان پیکج کے بعد جب رمضان شریف ختم ہو جائے گا تو میں وزیر اعظم صاحب کے پاس اپنی پرپوزل لے کے جاؤں گا کہ اس کو ایک تھوڑا سا اور سبسڈی انکریز کر کے وافر, جب تک حکومت پاکستان اس مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرتی, جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رات دن شہباز صاحب محنت کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب, اور ہمیں امید ہے کہ 2025 کے اینڈ تک یہ سنگل ڈیجٹ میں جو اس وقت 40-43% مہنگائی ہے اس کو ہم 10 کے نیچے لے آئیں گے. یہ میں آپ کے سامنے میڈیا پہ کمٹ کر رہا ہوں. اتنی محنت کر رہے ہیں, مشکل حالات ہیں, سال ڈیڑھ مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو بتدریج, آج میں نے دیکھا کہ 3% مہنگائی کم ہوئی ہے, لیکن مزید اس کو 25 کے اینڈ تک ہم 10 سے نیچے سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. لیکن یہ پرپوزل ہے جو آپ نے دی ہے, میرے پہلے ہی ذہن میں ہے, انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. دوسرا جو ان کا سوال ہے یہ بڑا اہم ہے, اس پہ میں ادھر کھڑا بھی ان کو ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ جو ان کے سامنے کارڈ لے کے جاتے ہیں وہ ان کو جب چیک کرتے ہیں تو بعض اوقات اس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے, جو رجسٹرڈ ہوتا ہے ان کو مل جاتی ہیں چیزیں. ان کے لیے بسپ کا جو کاؤنٹر ہے وہ بعض جگہ ہیں جہاں پہ یہ ریفر کرتے ہیں کہ وہاں جا کریں, اور وہاں 10 منٹ لگتے ہیں وہ پوائنٹس کور کرنے کے لیے. جو اس کور کرتا ہے 63, جو 40 ہم نے زیادہ کر دی ہیں تاکہ اور زیادہ لوگ آ جائیں, اس کو نرم کر دیا ہے وہ کرائٹیریا, تو وہ 10 منٹ میں کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن میں نے جو بڑے سٹور ہیں جس طرح G9 تھا, یا اس کو بھی اگر یہ بڑا ہے تو یہاں میں کہتا ہوں بسپ والوں سے گزارش کروں گا, وہ ان کا نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹر ان کو میں نے کہا زیادہ کریں, یہاں موقع بھی بجائے وہ 1 کلومیٹر پہ جائیں یا دوسری جگہ جائیں. وہ میں انشور کروں گا, انشور کروں گا کہ یہ بات آپ کی درست ہے, یہ آپ کی بات درست ہے. اس کو انشاءاللہ اس کا ہم سدباب کریں. سر آٹے پر بہت زیادہ جو ہے شکایات ہیں آٹے کی کوالٹی کے حوالے سے, جو بھی لے کے جاتا ہے وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم پھر باقی چیزیں وہ اویل کرتے ہیں لیکن آٹا اویل نہیں کر رہے کیونکہ اس میں چوکر کافی ملا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں اس پہ آپ بتائیے گا کیا. دیکھیں میں نے مختلف جگہوں سے آٹا اٹھایا ہے اور وہاں میں نے لیبارٹری میں بھیجا ہے, 2-3 جگہوں پہ مختلف لیب میں بھیجا ہے. جو ان کی رپورٹ آئی ہے, ایک آٹے کی رپورٹ غلط تھی, اس مل کو ہم نے بلیک لسٹ کیا ہے. اور یہ ویسے محتاط لوگ ہیں, یہ کافی, کیونکہ شہباز صاحب کے جو ایکشن ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور والے MD بڑا اچھی ریپوٹیشن والا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن جو باقی ہم نے اٹھائے تھے ان کا جو رپورٹ ہے وہ بڑی زبردست ہے. یہاں سے بھی میں نے آٹا لیا ہے, اس کو لیب میں بھیجوں گا. لیکن میرا آپ سے اوپن یہ ریکویسٹ ہے, یہ آپ کی خدمت ہوگی کہ جہاں آپ کو شکایت ملے وہ آٹا مجھے بھیج دیں, میں چیک کروں گا اور ایکشن اس پہ ہو جائے گا. ایک مہینے کے لیے جو 20-25% عوام کے لیے آپ نے بڑا سہولت کر دی, جو 100% عوام ہے پاکستان کی وہ بجلی, گیس اور ان کے بلوں میں پریشان حال ہے. میرے جیسے سفید پوش بھی, ہماری جیسے, میرے جیسے آپ بھی یقیناً, تو اس کے لیے IMF کے یہ کہہ کہ ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے, تو ان کے لیے کیا کچھ سوچ رہی ہے حکومت؟
دیکھیں بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ آپ کی بات درست ہے، یقین کریں، مطلب یہ سیاسی بیان نہیں ہے، بڑی اساس بھی ہے اور تکلیف بھی ہے جو لوگوں کے حالات ہیں، جو ایک عام آدمی جس تکلیف سے گزر رہا ہے، بلکہ سفید پوش درمیانہ طبقہ جو ہے یا اس کے اوپر کا بھی طبقہ، اور جو امیر ہیں وہ بھی پنچ محسوس کرتے ہیں چاہے کتنے بھی امیر ہیں، لیکن انشاءاللہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ راتوں رات کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، بہت گڑبڑ ہوئی ہے، مہنگائی، بجلی کے بل ناقابل برداشت ہوئے ہیں، گیس ہے ناقابل برداشت ہوئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ دن بدن اس میں بہتری دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یہ آپ کی حکومت ہے، اور آپ مہینوں میں دیکھیں گے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں آپ ہمارے جو ریفارمز آ رہی ہیں یا وزیر اعظم رات دن ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، میڈیا پہ اور ادھر آپ پتہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ بہتر دیکھیں۔ سولر پینل کا ہی انتظام کر دیں غریب لوگوں کے ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو میرے خیال ہے اب سیٹ ہوئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، گورنمنٹس بن گئی ہیں، لیکن ہر آنے والے دن میں آپ کوئی نہ کوئی ایکشن دیکھیں گے۔ اچھا رمضان یہ بتائیں کہ ماضی میں ایک حکومت نے جب آتے ہی اعلان کیا تھا کہ 10 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور آپ کی وزارت اس لیے اہم ہے کہ سب سے زیادہ نوکریاں جو ہے وہ آپ نے دینی ہے، آپ کی وزارت نے کتنی نوکریوں کا ٹارگٹ رکھا گیا، بیرون ملک سے بھی کوئی لوگ آئیں گے؟ اور دوسرا ایک آپ کے جو ہمسائے ہیں آپ کے حلقے کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے لوگوں نے کچھ کروایا مجھے، جویل لطیف جن کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں ذکر، کیا وہ الزام آپ پہ درست لگا رہے ہیں؟ میں جو نوکریوں والی بات ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کو سبز باغ دکھائیں اور ان کو جھوٹے وعدے کریں، جس طرح 50 لاکھ گھر تھے یا 1 کروڑ نوکریاں تھیں، یا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی تھیں اور ریاست مدینہ بنانی تھی، لیکن آپ کام ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور انشاءاللہ روزگار کے مواقع جب 13 سے 18 تک کی گورنمنٹ تھی، 17 تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ گیس اور بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت 20 گھنٹے بجلی نہیں تھی، اس وقت گیس اویلیبل نہیں تھی، نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے رات دن کر کے بجلی کے کارخانے لگائے، لوڈ شیڈنگ 0 کر دی، فیکٹریاں چلی جو بند تھیں، لوگوں کو روزگار ملا، گیس لائے NLG، گیس دی، فیکٹریاں چلیں، انڈسٹری اور لگی اور لوگوں کو روزگار ملا، خوشحالی آ گئی، مہنگائی 3% تھی اس وقت، آپ اگر نوٹ کریں تو جنرل 4% تھی، فوڈ جو مہنگائی تھی، فوڈ کی جو انفلیشن تھا وہ 2% تھا، دنیا سے کم ترین پہ، لیکن یہ 18 کے بعد سارا کچھ تباہی ہوئی، پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، پھر سب کچھ گڑبڑ ہوئی، مہنگائی ہوئی، IMF کے ساتھ معاہدے کیے گئے، ان کو وائلیٹ کیا گیا، منحرف ہوئے اسے ہم، تباہی ہوئی، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تھوڑا سا قوم کو صبر کرنا ہے، انشاءاللہ یہاں وہی دور شروع ہوگا، روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو مکان بھی ملے گا، مہنگائی بھی کم ہوگی، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ برائلر مرغی کے حوالے سے تھوڑا سا اگر دیکھ لیں، میرا 32 ختم روپے فی کلو 2 دنوں میں ریٹ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور عوام ہر گھر کی ضرورت ہے، کوئی بندہ اگر کچھ کہتا ہے میں اچھی چیز پکا لوں تو مرغی کی طرف جاتا ہے، تو وہ بھی اب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ نہیں، میں نے بھی آج پڑھا ہے کہ وہ سٹرائک کر رہے ہیں برائلر والے کہ ہمیں یہ وارے نہیں کھاتی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ضلعی انتظامیہ جہاں گورنمنٹ کی پالیسیز اوپر کی سطح پہ افیکٹ کرتی ہے مہنگائی کو، وہاں کچھ ایسے عناصر ہیں جو ضلعی انتظامیہ کی وجہ سے کم کیے جا سکتے ہیں، جو آرٹیفیشل مہنگائی ہے، ایک ہے پالیسیز کی وجہ سے، ڈالر بہت مہنگا ہے، دوسری چیزیں بہت مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، لیکن کچھ انتظامیہ کی جو کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں ان کے ذریعے کم ہو سکتی ہے، انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ ایکشن میں ہے، رات دن کام۔ بریفنگ دی ہے جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جو روٹین میں بھی ہوتا ہے ہر جگہ۔ ہماری تنخواہ کوئی نہیں ہے وزیر کی، تو آپ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں اور بات کر رہا ہوں، حالات اس قسم کے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے جو مسائل ہیں بالکل میری نظر میں ہیں، یہ میں ابھی آیا ہی ہوں، بالکل ان کے بہت سارے مسئلے ہیں، کئیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، کئی ڈیلی ویجز پہ ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے مسئلے حل کریں گے، لیکن یہ ایک ان کو میں بات کہتا ہوں یوٹیلیٹی سٹور کو کہ آپ پرفارم کریں، آپ رزلٹ دیں، لوگوں کی طرف سے اچھی خبر آئے، یہ نہیں میں کہتا سب کچھ ہر طرف
بڑی خوشخبری آئے گی یوٹیلیٹی اسٹور کی، لیکن کم از کم یہاں پہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے انڈسٹری کی بات کی ہے، آپ نے انڈسٹری کی بات کی ہے، فیصل آباد میں ایم این اے کی 10 سیٹیں ہیں، تو اگر آپ کے دور میں انڈسٹری چلتی تو کیا 10 کی 10 سیٹیں آپ ہار جاتے وہاں سے؟ اس کا مطلب یار یہ آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں کیا اور ساری انڈسٹری وہاں پہ بند ہوگی تو انہوں نے گرج میں یہ سیاسی بات ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک الیکشن ہو گئے ہیں، رزلٹ آ گیا ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم بڑی واضح اکثریت سے جیتیں گے، لوگوں نے کچھ ووٹ اپنی مرضی سے کیے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ پرفارم کریں گے، بہتر کریں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے، بہتری آ جائے گی۔ یار ایک سوال کر لو پلیز۔ سوال یہ ہے یوٹیلیٹی اسٹور کے ڈسپ کے ذریعے جو رجسٹرڈ ہیں وہ لوگ جب خریداری کے لیے آتے ہیں تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے، ایک تو پہلی خرید ہے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ 1000-2000 روپے کی خریداری عام چیزوں کی کریں، پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسپ کے ذریعے یہ آپ 1 مہینے تو لیو دے دیا، آپ کے 11 مہینے یہ لوگ کہاں یار میں نے میرا لے دوسرا جو سوال ہے پہلے کے بعد میں جواب دیتا ہوں، پہلا دوسرا سوال ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ باقی 11 مہینے یا عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہے، اس کے لیے میرا آپ نے سنا نہیں، میں نے کہا کہ انشاءاللہ میرے ذہن میں پرپوزل ہے، وہ میں پی ایم کے پاس لے کے جاؤں گا، کیونکہ ایڈیشنل سبسڈی ہمیں دینی پڑے گی، جو بوجھ پڑے گا وہ گورنمنٹ اس وقت جیسے حالات میں ہے وہ آپ کو پتہ، لیکن کوشش کریں گے چیزیں بہتر ہو جائیں۔ باقی جو کہتے ہیں کہ دوسری چیزیں لیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی کمرشل ایکٹیویٹی ہے، جیسے یہ اپنی یہ گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے اس وقت، اپنی تنخواہوں کا یہ خود کر رہے ہیں، جنریٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا کام کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات کی ہے کہ مجبور نہ کیا جائے لوگوں کو، اور وہ والنٹرلی اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے اور سستی ملتی ہے، روح افزا ہے، اور یہاں سستا مل رہا ہے، کوئی شیمپو سستا مل رہا ہے، مہنگا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ میرا حال ہے، ہماری بات مان جائے گا، باہر چیزیں ہیں لیکن یہاں انشور کرتے ہیں کہ آپ کو چیز 1 نمبر ملے گی اور باقی ڈسکاؤنٹ سے ملے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں اور ٹرانسپیرنٹ میں چاہتا ہوں کام ہو، جو یہ بیڈ کے ذریعے کرتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے تلف کیے ہیں، سٹاک تلف کیے ہیں، لوگوں کو بلاسٹ لسٹ کیا ہے، لیکن ہمارے سسٹم میں ابھی خامیاں ہیں، انشاءاللہ شہباز صاحب کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔